السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک سچی اور عبرت اثر کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دسمبر کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اکثر کہا جاتا ہے اس ماہ میں شاعر حضرات کی شاعری عروج پر ہوتی ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ نیز ہر سوشل ایپ پر دکھی شاعری نظر آتی ہے۔ اسی دسمبر میں ایک بیچاری لڑکی بھری جوانی میں خدا کو پیاری ہو گئی۔ پچھلے دنوں کی نسبت آج موسم کافی سرد ہے نا؟ اینی نے اپنی دوست دانیہ سے کہا۔ کچھ صاف نظر بھی نہیں آ رہا، اسموگ ہے کافی، اسی لیے۔ دانیہ نے بھی جواب دیا۔ اینی اور دانیہ 4 سالوں سے ایک ہی محلے میں رہتی تھیں۔ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں، اس لیے اکٹھی کالج آتی اور واپس جاتی تھیں۔ کالج ان کے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا۔ اس دن بھی اینی، دانیہ اور کالج کی دوسری لڑکیاں جو کہ اسی راستے سے جاتی تھیں کالج کے لیے جا رہی تھیں، جب این اس وقت ایک تیز رفتار بائک اس کے بیگ کو ٹچ کرتے ہوئے آگے گزر گئی۔ اینی بمشکل گرتے گرتے بچی۔ تم ٹھیک تو ہونا اینی؟ دانیہ نے اسے سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ 1-2 لڑکیاں بھی پاس آ گئیں۔ ہاں ٹھیک ہوں، اینی نے فقط اتنا کہا اور آگے چلنے لگی۔ بائک سوار نے کچھ دور جا کر بائک کو روکا اور مسکراتی نظروں سے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ بدتمیز، گدھا، اینی نے زیر لب بڑبڑایا اور نظریں جھکا کر چلنے لگی۔ دل میں یہی خوف تھا کہ اگر کسی نے یہ سین دیکھ لیا تو میرا کالج ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اسے لگا یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن کہاں ایسے ہونے والا تھا؟ بھلا کسی کے چاہنے یا سمجھنے سے بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ اب اس کی زندگی عجیب پلٹا کھانے والی تھی، جس سے اینی بالکل بے خبر اور انجان تھی۔ سارا دن لیکچرز کی مصروفیات میں گزر گیا۔ صبح ہونے والا واقعہ وہ بالکل بھول چکی تھی۔ 1 بجے کالج سے چھٹی ہوئی تو روز کی طرح آج بھی دانیہ کے ساتھ گھر کے لیے وہ نکل گئی۔ اس کی عادت تھی کہ چھٹی کے وقت سب سے پہلے کالج سے نکلنے والی وہی ہوتی تھی۔ دھوپ کتنی اچھی لگ رہی ہے نا، دل کرتا ہے یہیں بیٹھ جائیں۔ اینی نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ آ جاؤ تو پھر بیٹھ جاتے ہیں نا۔ دانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑ پاگل لڑکی، کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو۔ دانیہ کی شرارت سے ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی جو کہ نقاب میں ہی کہیں کھو گئی۔ عجیب لڑکی ہو، خود ہی کہتی ہو دھوپ میں بیٹھنا ہے، جب بیٹھنے کا کہو تو ناراض ہوتی ہو۔ وہ دونوں انہی باتوں میں مصروف چھوٹی گلی میں آ گئیں جس کو کراس کر کے ان کا گھر آنا تھا۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک انہیں سامنے گلی میں وہی صبح والا لڑکا بائک پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ چلو یار دانیہ، دوسری گلی سے چلتے ہیں۔ اینی اسے سامنے دیکھ کر ڈر گئی، اس لیے اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ ارے اینی تم ڈرو نہیں، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ دانیہ اسے کھینچتی ہوئی آگے لے آئی۔ اس لڑکے نے بائک سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے ان دونوں کے پاس سے گزر گیا، لیکن اب کی بار اس نے اینی کی فائل پر ایک کاغذ پھینکا۔ اینی نے فوراً وہ کاغذ زمین پر پھینک دیا اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ دانیہ نے وہ فولڈ کیا ہوا کاغذ پکڑا اور مسکرانے لگی۔ تمہارے لیے نامعلوم عاشق کا خط آیا ہے اینی، پکڑ لو اسے، یوں توہین نہیں کرتے، دانیہ نے مذاق سے کہا۔ زبان بند کرو دانیہ، تمہارے منہ سے ایسی بات نکلی بھی کیسے؟ کسی نے سن لیا تو خیر نہیں ہوگی میری۔ اینی غصے میں آ گئی، اس کا دل کسی طور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی گھر داخل ہوئی۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ دانیہ پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم امی جی، اینی نے اسی گھبراہٹ میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خیر تو ہے بیٹا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ماں تھی نا، وہ فوراً اپنی بیٹی کا لہجہ پہچان گئی۔ کچھ نہیں امی، بس تھک گئی ہوں۔ اینی نے بات کو ٹالنا چاہا۔ کچھ دیر تک اینی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ ساری رات وہ یہی سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ اگلی صبح پھر وہی ماجرا ہوا۔ وہ لڑکا کالج والے راستے میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے اینی کو دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمٹ گئی۔ اینی خاموشی سے گزر گئی۔ کالج میں دانیہ اور اینی کا ایک پیریڈ فری تھا، اس لیے دونوں گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئیں۔ دانیہ نے بیگ سے وہی کل والا کاغذ نکالا۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟
کل جب تم نے اسے پھینکا تھا تو میں نے اٹھا لیا، سوچا پڑھیں تو صحیح عاشق نے کیا لکھا ہے۔ دانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے صفحہ کھولا تو اندر خط لکھا ہوا تھا، پیاری انجان لڑکی السلام علیکم۔ دانیہ نے تقریباً بلند آواز میں پڑھا۔ یہ تو شکر ہے اس وقت گراؤنڈ میں کوئی اور نہیں تھا، ورنہ… آہستہ بولو دانیہ، منہ کی جگہ مائک لگوا لیا ہے کیا تم نے؟ اینی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے بیچ راستے دیکھ کر بہت خفا ہوتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، جب تک آپ کو نہ دیکھوں دن ہی نہیں گزرتا۔ پچھلے 2 مہینوں سے میں آپ کے پیچھے ان سڑکوں پر گھوم رہا ہوں، لیکن کبھی آپ کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ خدا گواہ ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مجھے تو آپ سے ایک ہی نظر میں عشق ہو گیا تھا۔ کیا آپ بھی میرے لیے یہی جذبات رکھتی ہیں؟ اپنے جذبات سے جلد از جلد آگاہ کیجیے گا، آپ کا عباس۔ دانیہ نے ایک ہی ریتم میں سارا خط پڑھ دیا۔ اینی کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ تو اس بات کو معمولی سمجھ رہی تھی، لیکن بات معمولی نہیں تھی۔ چھٹی کے وقت بھی ایسا ہی ہوا، کئی جگہوں پر اس سے سامنا ہوا، کبھی مین روڈ پر تو کبھی گلی میں، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بنتا گیا۔ وہ روز کچھ نہ کچھ لکھ کر پھینک دیتا، کبھی کبھار دانیہ خط پکڑ لیتی اور کالج میں پڑھتی۔ اینی اسے کوئی جواب نہ دیتی۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، اور ایک دن وہ آیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ اس دن دانیہ کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے اینی کو اکیلے ہی کالج جانا پڑا۔ حسب معمول آج بھی عباس راستے میں کھڑا تھا۔ آج وہ اینی کو پہلے کی نسبت کافی غصے میں دکھائی دیا، لیکن اینی نے نظر انداز کیا۔ چھٹی کے وقت سارے راستے اس نے عباس کو نہ دیکھا تو اسے حیرت ہوئی، کیونکہ پچھلے 18 دنوں سے وہ کسی بھی دن اس کے سامنے نہ آیا ہو، ایسا ممکن نہیں تھا۔ خیر دل ہی دل میں اینی شکر ادا کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گلی میں آئی، سامنے عباس پرانے انداز میں کھڑا تھا۔ اینی واپس پلٹنے کی بجائے سیدھا ہی گئی کہ اس نے کون سا کچھ کہنا ہے، پر جو ہی اینی اس کے قریب سے گزرنے لگی، عباس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اے لڑکی، کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں میرے پیار کی کوئی قدر بھی ہے یا نہیں؟ گلی کے بیچوں بیچ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اینی سے مخاطب ہوا۔ چھوڑو میرا بازو، کیا بدتمیزی ہے؟ اینی کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اسے بالکل توقع نہ تھی کہ عباس کوئی ایسا قدم بھی اٹھا لے گا۔ گلی اس وقت بالکل سنسان تھی، کبھی کبھار ہی کسی کا گزر ہوتا۔ تم مجھے آج صاف صاف بتا دو تاکہ پھر میں کوئی اور بندوبست کروں۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بات کی۔ ایک عورت گلی کے کونے سے یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ کسی نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی کہ یہ ماجرا کیا ہے آخر۔ بالآخر اینی نے ہمت کرتے ہوئے اپنا بازو اس سے چھڑوایا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ خبردار اگر آج کے بعد تم نے میرا راستہ روکا تو۔ اینی اتنا کہہ کر آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس نے اینی کا بازو پھر سے پکڑا اور اسے اپنی طرف موڑ لیا اور پینٹ کی جیب میں رکھا پسٹل باہر نکال لیا۔ آج یا تو تم نہیں یا پھر میں نہیں، آخری بار پوچھوں گا، کیا تمہیں میری محبت قبول ہے؟ اس کا لہجہ انتہائی غصیلا تھا۔ عباس کی آواز بلند ہوئی، جس کی وجہ سے چند ایک لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پاگل لڑکے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی پکڑو اسے، ایک بزرگ نے کہا۔ کوئی آگے نہیں آئے گا ورنہ پہلے اس لڑکی کو میں مار دوں گا، عباس نے پسٹل دکھاتے ہوئے کہا۔ سب لوگ وہیں جم گئے۔ ارے دیکھو، میری بات سنو، یہ حرکت مت کرنا، اینی نے پھولی ہوئی سانس میں کہا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تمہیں میری محبت قبول ہے یا نہیں؟ چھوڑو تم مجھے، کیا بدتمیزی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ مطلب تمہارا انکار ہے؟ میں اس سے پہلے کہ اینی کچھ اور کہتی، ایک ٹھاک کی آواز آئی۔ پسٹل سے گولی نکلی اور سیدھا اینی کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اینی اس کی باہوں میں ہی زمین پر گرتی چلی گئی۔ پھر ایک اور گولی چلی، لیکن اب کی بار گولی اینی کو نہیں بلکہ عباس نے اپنے دماغ میں اتار دی، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گر گیا۔ اہل محلہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان میں سے کسی ایک نے پولیس کو کال کی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر دونوں لاشوں کا جائزہ لیا۔ محلے والوں نے ساری روداد بتا دی۔ ریسکیو اہلکار لاشوں کو ہاسپٹل لے گئے جہاں آگے کی کارروائی ہونی تھی۔ اہل محلہ کے توسط سے لڑکی کے گھر والوں کا پتہ لگوایا گیا۔
اپنی جوان بیٹی کی موت کا سنتے ہی ان کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ رشتہ داروں نے اور محلے والوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی۔ کسی نے کہا اینی بھی اس لڑکے سے بات چیت کرتی ہوگی تبھی تو ایسا ہوا ہوگا۔ کوئی ماں کی پرورش پر سوال اٹھا رہا تھا تو کوئی باپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ غرض جتنے منہ اتنی ہی باتیں، لیکن کسی نے اس ماں کی تربیت پر سوال نہیں اٹھایا جس کا جوان بیٹا گھنٹوں ایک لڑکی کے لیے سڑکوں پر گھومتا رہتا تھا۔ اس باپ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا کمی رہ گئی تھی تمہاری تربیت میں جو لڑکا اتنا جنونی ہو گیا کہ اس لڑکی کو بھی مار دیا اور خود بھی مر گیا۔ ہاں مگر سب نے اس لڑکی کا مرنے کے بعد بھی تماشا بنا دیا جس کا اس سارے فسانے میں کوئی قصور ہی نہ تھا۔